کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں۔ السلام علیکم۔ قدیم ہندوستان میں ایک قصبہ ہوا کرتا تھا۔ وہاں قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہی جگہ پر تھے۔ وہاں ایک بوڑھی چڑیل رہا کرتی تھی جو آتے جاتے مسافروں سے مدد کی درخواست کرتی اور ان کے کندھوں پر سوار ہو جاتی، اور ان کے کندھوں سے تبھی اترتی جب ان کے جسموں میں جان نہ رہتی۔ وہ جہاں ہوتی وہیں بیٹھ جاتی اور نئے شکار کا انتظار کرتی۔ ایک شخص اسی راستے سے گزر رہا تھا تو اس بوڑھی چڑیل نے اسے آواز دی اور مدد کی درخواست کی۔ اس شخص نے اس کی شکل دیکھی اور کراہت سے کہا، تم اتنی بدصورت ہو، میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ اس چڑیل نے اپنی مٹھی کھولی تو اس میں ایک سونے کا ڈلا تھا۔ اس نے کہا، تم میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کرتی ہوں، بدلے میں تمہیں یہ ملے گا۔ وہ شخص لالچ میں آیا اور اس نے اس عورت سے پوچھا، میں آپ کی کیا مدد کروں؟ عورت نے کہا، قریب ایک قصبہ ہے، وہاں میرے رشتہ دار ہیں، میں کسی وجہ سے یہاں رک گئی ہوں، میں چل نہیں سکتی، تم مجھے وہاں تک چھوڑ دو۔ وہ شخص بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ برہنہ اور بدصورت سی چڑیل نما عورت مجھے کیا نقصان دے گی، یہ تو خود کافی بوڑھی ہے، چلو میں اسے وہاں چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں اس سے مجھے سونا ملے گا۔ اس نے اسے کندھے پہ سوار کیا اور چل پڑا، مگر جب اس نے اسے کندھے پہ سوار کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے جیسے کوئی بہت ہی وزنی شے اپنے اوپر طاری کر لی۔ اس بڑی عورت کا جادوئی وزن بہت زیادہ تھا۔ راستے میں وہ اس سے عجیب و غریب باتیں کرتی رہی، جیسے مجھے خون پینے کی عادت ہے، میں گوشت بڑے شوق سے کھاتی ہوں، شمشان گھاٹ میں آج نیا مردہ جلا ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں اس شخص کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ جب وہ منزل پہ پہنچا تو اس نے اسے اتارنے کی کوشش کی تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ اسے اتار ہی نہیں پا رہا۔ تو وہ چڑیل زور سے کہکا لگا کے ہنسی، کہا، اب تو تم میرے شکنجے میں ہو، تمہاری جان بھی میرے شکنجے میں ہے، میں صدیوں سے زندہ ہوں اور ہر بار ایک نئے شکار کے ساتھ میں اس کے کندھے پہ ہوتی ہوں۔ اب جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تب تک میں تمہارے کندھے پہ ہی رہوں گی۔ یہ سن کے اس شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ وہ بھاگتا ہوا قصبے میں گیا اور لوگوں کو بولا، اس بدبخت کو میرے کندھے سے اتارو۔ تو لوگوں نے کہا، تمہارے کندھے پہ تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، نہیں، غور سے دیکھو، ایک بوڑھی چڑیل مجھ پر سوار ہو گئی ہے، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ پہلے لوگوں نے اسے بختی منع کیا، مگر جو بار بار اصرار کرتا رہا تو لوگوں نے اسے دھکا دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، بے وقوف، تیرے کندھے پہ کچھ ہے ہی نہیں تو ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ تھک ہار کے وہ شخص ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب وہ عورت اس کے جسم پہ قابض ہو چکی تھی۔ یہ کئی سال تک اس عورت کو اپنے کندھے پہ سوار کیے لیے پھرتا رہا، اور اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ آخر اس کا انجام ایسا ہوا کہ وہ لوگوں کے دروں پہ بھیک مانگتا، وہاں سے کھانا کھاتا، اور وہ عورت اسے جو کہتی وہ کرتا۔ کبھی وہ اسے شمشان گھاٹ لے جاتا،
کبھی قبرستان۔ وہ جلے ہوئے مردے اور دفنائے ہوئے مردے ان کو کھایا کرتی تھی، یہی اس کی خوراک تھی۔ پتہ نہیں وہ صدیوں سے منحوس روح کیا تھی، یہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کی بڑی ہی کراہ شکل تھی، بڑا لمبا ناک، کھچی ہوئی چمڑی اور بالکل برہنہ۔ وہ شخص بیچارہ اسی حالت میں مر گیا۔ چڑیل اس کے وجود سے آزاد ہو گئی اور نئے شکار کا انتظار کرنے لگی۔ خرم، کمبخت، تم ناولوں میں بھی گھسے رہتے ہو، کوئی گھر کا کام بھی کر لیا کرو۔ خرم نے امی کی آواز جیسے ہی سنی، دھڑل سے اس نے ناول بند کیا اور بستر سے چھلانگ لگا کے کھڑا ہو گیا۔ امی جان، میں کوئی ناول نہیں پڑھ رہا تھا، میں تو کام کر رہا تھا اسکول کا۔ بولا بیٹا زیادہ ناول مت پڑھا کرو، اور یہ کھانا ابا جان کو جاؤ دکان پہ جاؤ۔ خرم کو ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ ایک چڑیل کی کہانی پڑھ رہا تھا۔ تھک ہار کے اس نے اپنی والدہ سے سالن اور روٹی لی اور ابو کو دکان پر دینے چلا گیا۔ راستے میں اس کے ایک دو دوستوں نے کہا، خرم، ہم لال شہباز قلندر کے مزار پہ جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، تم چلو گے؟ خرم نے کہا، میں ابو سے پوچھ کے بتاؤں گا، ویسے بھی میں ان کی دکان کی طرف جا رہا ہوں۔ تو دوستوں نے کہا، پوچھ کے لازمی بتانا، کل ہم نے نکلنا ہے۔ یہ کافی پرانی بات ہے، اس وقت لال شہباز قلندر کے مزار کی طرف جانے والا جو سیون کا راستہ تھا وہ کچا تھا، اور اکثر رات کو مسجد جایا کرتے تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ بسیں لوٹ لی جاتی تھی۔ سندھ کے ڈاکو ان بسوں کو لوٹتے تھے۔ خرم ابو کی دکان پہ پہنچا، کھانا دیا، تھوڑی خوشامد کی۔ موقع دیکھ کے انہوں نے کہا، ابو، میرے دوست لال شہباز قلندر کے مزار پہ عرس پہ جانا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بھی چلا جاتا ہوں، رات کا سفر ہے، صبح ہم واپس آ جائیں گے۔ اس کے ابو نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلو اس کے اسکول کی بھی چھٹیاں ہیں، چلو بیٹا خرم تم چلے جانا۔ خرم نے اپنی تیاری کر لی، دوستوں کو بھی اطلاع کر دی، اور یہ دوست لالو کھیت 10 نمبر پہنچ گئے۔ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے سیون کے لیے اس زمانے میں مسجد جایا کرتے تھے۔ یہ سارے دوست مسجد میں بیٹھ گئے، 4-5 دوست تھے، اور بڑے مطمئن اور خوش تھے کہ چلو کافی عرصے بعد ہمیں یہ موقع ملا۔ اب تو عرس سردیوں میں آنے لگ گیا ہے، مگر اس وقت بہت شدید گرمی ہوا کرتی تھی۔ رات کا سفر شروع ہوا، 4-5 مسجد اور دوسری گاڑیوں کا کانوا بنا، اور سیکورٹی فورسز کی گاڑی آگے رہنمائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ رات کے سفر کے دوران خرم نے کئی دفعہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ کافی دفعہ گھبرا گیا، کیونکہ ان کی جو بس تھی وہ ٹیڑھے میڑھے راستے سے جا رہی تھی، جو کسی وقت بھی کسی کھائی میں گر سکتی تھی۔ کچے راستے تھے، بہت دشوار گزار راستہ ہوا کرتا تھا شہباز قلندر کے مزار پہ پہنچنے کا۔ جیسے تیسے ساری گاڑیاں وہاں پہنچی تو صبح ہو چکی تھی۔ مزار پہ پہنچ کے انہوں نے ناشتہ کیا اور مین مزار کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ مزار اور گیٹ بس اسٹینڈ کے درمیان ایک بازار ہوا کرتا تھا، اس سے لوگ اپنی ضروریات کی چیزیں خرید کے مزار کی طرف جایا کرتے تھے۔ خرم اس کے دوست جا رہے تھے تو اچانک خرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے جو ناول پڑھا تھا اس کے سامنے
ویسا ہی ہو بہو نقشہ تھا، ایک جوان جسم کا مرد اور جس کے چہرے پہ سفید داڑھی تھی اور قد کاٹ میں وہ کافی لمبا تھا۔ اس نے لنگوٹ پہنا ہوا تھا، باقی جسم اس کا ننگا تھا۔ سر پہ ایک صافہ تھا، مگر جو حیران کن بات تھی اس کی کمر پہ ایک چڑیل نما عورت سوار تھی جو بالکل برہنہ تھی اور لوگوں سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے بھیک مانگ رہی تھی۔ خرم نے جب اس کی شکل دیکھی تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ وہ انتہائی بدصورت اور بدنما عورت کی شکل تھی جسے نظر بھر کے بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ خرم بڑا حیران تھا کہ جو ناول کچھ دن پہلے اس نے پڑھا، جو کہانی اس میں بیان ہوئی، اس کی ہو بہو حقیقت اس کے سامنے تھی۔ وہ بڑا پریشان۔ اچانک وہ شخص خرم کے قریب سے گزرا تو خرم نے اس کا تھوڑا تعقب کرنے کی کوشش کی، مگر جب وہ بازار کی طرف گیا تو اسے وہ شخص نظر نہ آیا۔ خرم کافی پریشان تھا۔ وہ حیران تھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناول تو ان کے دادا کے زمانے کا تھا اور یہ تو ابھی کی بات ہے۔ تو اس کے دوست اس کے قریب ہی تھے، انہوں نے خرم کو تھوڑا پریشان پایا تو انہوں نے کہا، خیر ہے خرم، کیا ہوا؟ خرم نے انہیں ساری بات بتائی۔ وہ بھی بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، یہاں پر ایک بزرگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، چلو آؤ تم مزار کے اندر چلو۔ یہ مزار میں پہنچے، وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اس بزرگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ مزار کے پیچھے ایک گلی میں رہا کرتے تھے۔ ان کے حجرے میں جب یہ داخل ہوئے، سلام دعا کے بعد خرم نے تمام واقعہ اس بزرگ کو بتایا۔ خرم نے کہا، بیٹا آج آپ کے علم میں ایک بات لانی ہے، وہ یہ کہ ہمیں بھی نہیں معلوم کہ لال شہباز قلندر کا یہی مزار ہے یا ان کی قبر کہیں اور ہے۔ تو خرم اور اس کے دوست بڑے حیران ہوئے۔ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، رئیس العقیدہ، اور اپنے عقائد کے حساب سے یہاں سے جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں۔ جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اللہ اس کی دعائیں بھی سنتا ہے، مگر مجھے یہاں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، مگر جو عورت تم مجھے بتا رہے ہو اسے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، مگر یہاں بہت سی کہانیاں ہیں کہ یہاں ایک پریوں کا باغ ہوا کرتا تھا۔ تو یہ علاقہ ماننے میں تو آتا ہے کہ جادوئی حصار کے درمیان تھا اور یہاں جنات وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو بزرگ کہنے لگے، بیٹا خرم، ہو سکتا ہے کہ جو تم نے ناول پڑھا، جو کہانی پڑھی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے وہ چڑیل آج بھی ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں زندہ ہو۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟ اچھی لگے لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔